اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تمام لوگوں میں محبوب تر اور مرتبہ میں سب سے قریب امام عادل ہوگا، اور اللہ کے نزدیک قیامت کے دن تمام لوگوں میں بدترین اور مرتبہ میں پست و ذلیل ظالم حاکم ہوگا۔ ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف، جلد دوم، صفحہ نمبر 230۔ حاکم عادل کی اللہ مدد کرتا ہے۔ حاکم عادل کی اللہ مدد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاضی حاکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید ہوتی ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا، لیکن جب وہ ظلم کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق الگ ہو جاتی ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف، جلد دوم، صفحہ نمبر 238۔ تیسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں کی حکومت اور امارت طلب کی اور وہ اس کو مل گئی اور اس کا انصاف اس کے ظالم پر غالب رہا تو اس کو جنت ملے گی، اور جس کا ظلم اس کے انصاف پر غالب رہا اس کے لیے دوزخ ہے۔ ابو داؤد، مشکوٰۃ شریف، جلد دوم، صفحہ نمبر 237۔ حاکم کا حشر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ حاکم جو لوگوں پر حکومت کرتا ہے قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ ایک فرشتہ اس کی گدی پکڑے گا، پھر فرشتہ آسمان کی طرف دیکھے گا، یعنی اللہ سے حکم طلب کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو ڈال دے تو وہ اس کو دوزخ کے گڑھے میں ڈال دے گا جس کا پھیلاؤ 40 برس کی راہ کا ہوگا۔ احمد، ابن ماجہ، بہقی، مشکوٰۃ شریف، جلد دوم، صفحہ نمبر 238۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔